الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أهل التقى والنقى والمتأدبين بالتقوى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا رحمة للعالمين محترم حاضرین و سامعین کرام، سورۃ نور 18ویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے ایک فرمان عالی شان، ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے متعلق ارشادات فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیے، حیا ایک ایسی صفت ہے کہ جس انسان کے اندر یہ صفت اور یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے، اور اسی حیا کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی اسی حیادار انسان کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر ایک شخص بے حیا ہے تو بے حیائی کی وجہ سے، چونکہ اس کے اندر حیا والی صفت نہیں ہے، نہ تو وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کر سکتا ہے، نہ اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل کر سکتا ہے، اور نہ ہی دنیا میں انسانوں کی نظر میں اس کی کوئی عزت باقی رہتی ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا ایک جز قرار دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، اور حضور نے فرمایا ان میں سے ایک بہترین شاخ وہ حیا ہے۔
اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو عین ایمان قرار دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حیا کلہ خیر، حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ جس کے اندر حیا والی صفت ہوگی، جس انسان کے اندر حیا والی صفت ہوگی، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اسی ایک صفت میں بند رکھی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ سے حیا کرتا ہے، اللہ سے، تو اس کے لیے اللہ کی عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ جب ایک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتا ہے تو آپ کی سنت پہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان دنیا میں لوگوں کے سامنے جب حیا کرتا ہے اور لوگوں سے اس کو حیا پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اور اس کے برخلاف جب ایک انسان اللہ سے حیا نہیں کرتا، اللہ کے رسول سے حیا نہیں کرتا اور دنیا کے لوگوں سے حیا نہیں کرتا، تو وہ انسان دنیا میں بھی ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے اور آخرت میں بھی خسارہ اسی کا مقدر ہوگا۔ اسی لیے یاد رکھیے، جو لوگ بے حیا ہوتے ہیں، جن کے اندر حیا نہیں ہوتی، یاد رکھیے انہیں نہ اللہ کی ذات کا پھر کوئی خوف رہتا ہے، نہ اللہ کے رسول کا کوئی خوف رہتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کو حضور حیا کے متعلق تلقین فرما رہے تھے، حیا کا درس دے رہے تھے، تو حضور نے فرمایا حیا اتنا ضروری ہے کہ جیسے تم لوگوں کے سامنے حیا والے معاملات کرتے ہو، ایسے تم خلوت میں اور پوشیدگی میں بھی حیا سے کام لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، لوگوں کے سامنے حیا کی سمجھ تو آتی ہے، لیکن ہم پوشیدگی میں، خلوت میں، اللہ کے سامنے کیسے ہم حیا کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا جس طرح تم لوگوں کے سامنے اپنا جسم، اپنا سطر کھولنا روا نہیں سمجھتے، تمہیں شرم آتی ہے، تمہیں حیا آتی ہے، لوگ تمہارے جسم کو دیکھ لیں گے، تم اپنا جسم ڈھانپ کے رکھتے ہو، اسی طرح جب تم خلوت میں ہوا کرو، اکیلے میں ہوا کرو، تب بھی اپنے جسم کو چھپا کے رکھا کرو، اکیلے پن میں بھی اپنے جسم کو برہنہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ اگر اور کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ کی ذات تو موجود ہے۔ تو اللہ سے حیا کرنا یہ بھی نہایت اہم ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، حضور نے فرمایا اے بندے، جب تجھ سے حیا فوت ہو جائے اور تجھ میں حیا باقی نہ رہے، فافعل ما شئت، تو پھر تیری جو چاہے مرضی وہی کرتا رہے۔ فافعل ما شئت، پھر تیری مرضی جو چاہے کر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بیزاری کا اختیار فرما رہے ہیں کہ جب ایک شخص سے حیا فوت ہو جاتی ہے تو وہ کچھ بھی کرنے میں عار محسوس نہیں کرتا، اس کے اندر شرم ہی نہیں رہتی۔ تو اس لیے یاد رکھیے حیا ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو حقیقت میں انسان بناتی ہے، اور جب بے حیائی آ جاتی ہے تو پھر یاد رکھیے انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی پھیلانے والوں، ایک شخص ہے وہ خود بھی بے حیا ہے، اور جو شخص یاد رکھیے بے حیا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ معاشرے میں بے حیائی پھیلا بھی رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص خود بے حیا ہے، ہم یوں سمجھ سکتے ہیں ایک شخص بے حیا ہے، اس کو اپنے والدین سے کوئی حیا ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے، والدین کو کوستا رہتا ہے۔ اب جہاں اس کے اندر بے حیائی ہے تو وہ معاشرے میں دیگر افراد کے لیے بھی بے حیائی کا سبب بن رہا ہے، کسی اور کو بھی گویا کہ وہ یہ تعلیم دے رہا ہے، اپنے عمل سے دکھا رہا ہے کہ والدین عزت کے قابل نہیں ہیں، والدین احترام کے لائق نہیں ہیں، تو اوروں کو بھی گویا کہ اپنی یہ بے حیائی منتقل کر رہا ہے۔ ایک شخص ہے وہ باہر گلی میں، محلے میں لوگوں کے سامنے برہنہ ہو کر پھر رہا ہے،
اب وہ بنہرا ہو کر جب پھرتا ہے تو یہ خود تو ایسے بھی بے حیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے دیگر جتنے لوگ ہیں ان میں بھی بے حیائی پھیل رہی ہے، وہ بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کے لیے پھر کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، بے حیائی صرف ایسا گناہ نہیں ہے جو اس تک خاص ہے، بلکہ بے حیائی کرنے والا گویا کہ معاشرے کے اندر بھی بے حیائی پھیلا رہا ہے، اور جو شخص معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلاتا ہے اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نور میں ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ کہ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں، مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیل جائے اور مسلمان بے حیا ہو جائیں، اللہ نے فرمایا لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا دردناک عذاب۔ کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ایمان والوں میں، مومنوں میں بے حیائی پھیلائیں۔ ایمان والوں کی شرط اس لیے لگائی کہ ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو حیا کی تعلیم دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، آج جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، یاد رکھیے جو الہامی مذاہب ہیں، جو لوگوں کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں، کسی مذہب میں بھی بے حیائی کی تعلیم نہیں دی جاتی، کوئی مذہب بھی بے حیائی کی تعلیم نہیں دیتا، چاہے وہ الہامی مذاہب ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، کوئی بھی بے حیائی کو نہیں مانتا، لیکن اس کے جو ماننے والے ہیں، اس مذہب کے پیروکار ہیں، جب وہ بے حیائی کرتے ہیں تو پھر ان کی نسبت مذہب کی طرف کی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ آج آپ دیکھ لیجئے، آج پوری دنیا میں اسلام واحد وہ مذہب ہے کہ جو 1400 سال سے آج تک حیا کی تعلیم دے رہا ہے، اور واحد دنیا میں مسلمان ہیں جو آج بھی حیا کا نام لے رہے ہیں اور حیا کو مانتے ہیں اور بے حیائی کا رد کرنے والے ہیں۔ مگر نہ دنیا میں آج آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی دنیا میں یہودی ہیں، جتنے عیسائی ہیں، جو اگرچہ الہامی مذہب کا دعویٰ کر رہے ہیں، آج دنیا میں دیگر مذاہب کے جتنے لوگ ہیں، جتنی بے حیائی دیگر مذاہب کے لوگوں میں ہیں، اللہ کا شکر ہے اتنی بے حیائی کم از کم مسلمانوں میں نہیں ہے صحیح، مسلمانوں میں بھی بہت بے حیائی ہے، لیکن دیگر اقوام جو ہیں ان سے کم از کم ہے۔ لیکن اب دیگر اقوام کا اس وقت جو طاغوتی قوتیں ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو بھلا دیا، جنہوں نے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنی کتاب کو، اپنے انبیاء کی تعلیمات کو انہوں نے یکسر بھلا دیا، وہ بے دین ہو گئے، وہ سیکولر بن گئے، وہ بے دین ہو گئے، وہ دہری بن گئے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کا بھی آج کل انکار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ الہامی مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ان کا اس وقت پوری دنیا میں ان کا ایک ہی منصوبہ ہے، وہ کیا؟ کہ جس طرح عیسائی بے حیا ہو گئے، انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، جس طرح یہودی بے حیا ہو گئے، عمومی طور پر عوام وہ انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، جس طرح دیگر مذاہب کے لوگ وہ بے حیا ہو گئے، انہوں نے اپنی دینی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اب وہ یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں اور شروع سے کر رہے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے بھی بے حیا ہو جائیں، مسلمان بھی بے حیا ہو جائیں۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا، جب مسلمان بے حیا ہوتا ہے تو بے حیائی کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ معاشرے میں ننگا پھرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ اللہ کی مانتا ہے، نہ اللہ کے رسول کی مانتا ہے، نہ بڑے کی مانتا ہے، نہ چھوٹے کی مانتا ہے، نہ اپنے والدین کی مانتا ہے، نہ اپنے استاد کی مانتا ہے، نہ کسی ناصح اور واعظ اور مبلغ کی مانتا ہے، پھر وہ صرف اور صرف اپنی مانتا ہے، اس کا دل اسے جو کہتا ہے پھر وہ کرتا پھرتا ہے، اس لیے کہ وہ بے حیا ہو گیا ہے۔ اور آج ایک پوری پلاننگ کے ساتھ، ایک منصوبہ بندی کے تحت عالم اسلام میں بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس وقت دنیا کے جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں، اگر آپ ان کی ذاتی زندگی کو تھوڑا سا ٹٹولیں نا، اور تھوڑا سا ان کی نجی زندگی کو دیکھیں، تو ان کے جتنے بڑے بڑے اس وقت اسلامی حکمران ہیں، ان کے خاندان میں، ان کی حرم میں، ان کی ازواج میں، ان کی بیویوں میں آپ کو ضرور عیسائی اور یہودی عورتیں ملیں گی،
اگرچہ وہ اسلام کے لبادے میں ہوں گی۔ آج عرب دنیا کے جتنے بڑے بڑے حکمران، آج ان کی بیویوں میں عیسائی عورتیں، یہودی عورتیں وہ شامل ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو عام کیا جائے، اور بے حیائی اس کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ جب تک کسی عورت کا کردار نہ ہو اس وقت تک معاشرے میں بے حیائی جنم نہیں لے سکتی۔ ایک مرد بھی جب بے حیا ہوتا ہے تو وہ کسی عورت کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے بے حیا ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے ملک عزیز پاکستان میں جو الحمدللہ اسلام کے نام پہ بنا، جو کتاب اللہ کے نام پہ بنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کے نام پہ بنا، جو دو قومی نظریے کے نام پہ بنا، آج اس وقت پوری دنیا کی جتنی بھی طاغوتی قوتیں ہیں ان کی نظریں پورے عالم اسلام میں آج صرف پاکستان پہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کے جتنے بھی 56-57 اسلامی ممالک ہیں، واحد پاکستان وہ ملک ہے جو ایک نظریاتی اساس پہ معرض وجود میں آیا، اور وہ اساس نظریاتی کیا ہے؟ الاسلام، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، جس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا۔ الحمدللہ آج جتنا دین اور دینی تعلیمات اور دینی سمجھ بوجھ الحمدللہ آج ہمارے اس ملک میں ہے، اتنے پورے عالم اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں الحمدللہ۔ جتنی اسلامی تعلیمات کی سمجھ بوجھ اور تحقیق الحمدللہ ہمارے ملک میں ہے، کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ اور جس طرح اسلام کے کسی بھی ایشو جو ایک اٹھتا ہے اور وہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے، شریعت مطہرہ کے خلاف ہوتا ہے، تو جتنی بھرپور مذمت اس قانون کی پاکستان کے مسلمان کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اتنی بھرپور مذمت نہیں کر سکتے۔ اب طاغوتی قوتوں کا ایجنڈا کیا ہے کہ پاکستان کو بھی بے دین بنا دیا جائے، یہاں کے لوگ بھی باہر جو ہے دیگر اسلامی دنیا کی طرح صرف نام کے مسلمان ہوں، ان کے شناختی کارڈ میں، ان کے پاسپورٹ میں، ان کے دستاویزات میں تو ہو کہ ہاں یہ ایز اے مسلم انسان ہے، دنیا میں جہاں مرضی ہے گھومتا پھرتا رہے، لیکن ان کے اندر وہ اسلام کی جو روح ہے وہ ان کے اندر سے نکال لی جائے۔ تو مختلف حربیں ہمارے اس ملک میں جب سے یہ ملک بنا ہے، مختلف سازشیں ہوتی ہیں، مختلف حربے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں ہمارے لوگوں کو بے دین بنانے کے لیے۔ اور اب اس وقت آپ کے علم میں ہوگا، اس وقت جو ایک نیا مسئلہ، ایک نیا بل اس وقت جو ہمارے اسمبلی کے معززین نے پاس کیا ہے، وہ جو ٹرانسجینڈر والا بل ہے، جس کے اندر یاد رکھیے اتنی بے حیائی ہے کہ تاریخ میں اتنی بے حیائی والا بل ہماری قومی اسمبلی میں کم از کم پاس نہیں ہوا ہوگا۔ بہت سارے بے حیائی کے بل پاس ہوتے رہتے ہیں، لیکن اتنی بے حیائی جتنی بے حیائی اس بل میں ہے، اس قانون میں ہے۔ یاد رکھیے یہ ٹرانسجینڈر بل بظاہر تو جو تیسری صنف کے لوگ ہیں، جن کو ہم مخنث کہتے ہیں، جن کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، بظاہر ان کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس وقت تو سب سے زیادہ مخالفت بھی انہی کی طرف سے ہو رہی ہے اس بل کی۔ بظاہر جو خواجہ سراؤں کے لیے بنایا گیا ہے، ان کے تحفظ کے لیے، تاکہ ان کو میراث میں حصہ ملے، ان کو معاشرے میں ایک حصہ ملے، معاشرے میں ان کی ایک عزت ہونی چاہیے، بالکل وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس میں ہمارا کوئی جو ہے وہ کردار نہیں ہے۔ ان کو ہم اگر معیوب سمجھتے ہیں تو ہماری غلطی ہے، اگر ہم ان کے پیچھے آوازیں کستے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن آج اس بل کی سب سے زیادہ مخالفت بھی وہی کر رہے ہیں۔ کیونکہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری آڑ میں یہ دیگر جو ہے مردوں اور عورتوں کے لیے بے حیائی کا دروازہ کھل رہا ہے۔ یاد رکھیے اس میں سب سے بڑی خرابی جو شریعت مطہرہ کی روح سے ہے وہ یہ ہے کہ اس قانون کے تحت ہر آدمی جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کام لے گا، چونکہ اس میں میڈیکل کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی۔ ایک شخص ہے وہ اٹھے گا، وہ کہے گا کہ میں اپنے اندر عورتوں کی سی کیفیات محسوس کرتا ہوں، مجھے عورت ڈکلیئر کر دیا جائے، تو قانونی تمام دستاویزات میں اس کو عورت ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ اب اس کے اوپر عورت کے احکامات ہوں گے۔ ایک عورت ہوگی، وہ کہے گی میں اپنے اندر مردوں جیسی جو ہے وہ کیفیات محسوس کرتی ہوں، لہٰذا مجھے مردوں میں شامل کیا جائے، تو اس کو مردوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ اب یہ سب سے بڑا دھوکہ اور سب سے بڑا جھوٹ کہ ہر وہ شخص جو اپنی جنس بدلنا چاہے، اگرچہ وہ پورا مرد ہے، اگرچہ وہ پوری عورت ہے، لیکن جب وہ اپنے آپ کو ایک مرد کہے گا میں عورت ہوں،
اور اس کو عورت تصور کیا جائے گا، اس کا نام بھی عورتوں والا ہو جائے گا، اس پہ احکامات بھی، ملکی قوانین بھی عورتوں والے لگیں گے، تو یہ کتنا بڑا جھوٹ اور کتنا بڑا دھوکہ ہوگا۔ اسی طرح عورتوں کی طرف سے تو سب سے پہلا اس میں جو عیب یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہر انسان دھوکہ دہی سے کام لے گا۔ اگر شریعت کے مطابق یہ بل ہو تو پھر اس میں ضروری ہے کہ میڈیکل سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر حضرات کا پورا ایک بینچ بیٹھے اور وہ تحقیق کرے کہ کیا واقعی یہ جو مرد نظر آ رہا ہے کیا یہ عورت ہے، یا جو عورت نظر آ رہی ہے کیا واقعی یہ مرد ہے۔ اگر وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو پھر شریعت بھی کہتی ہے ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے یہ شرط رکھی نہیں ہے، جب یہ بل پاس ہو رہا تھا تو اس وقت یاد رکھیے جب اس میڈیکل والی شرط کو لازم قرار دینے کی بات کی گئی تو اس سے صرف نظر کیا گیا، اس کو بیچ میں سے نکال دیا گیا۔ اب یہ کیا کہ جو شخص کہے گا کہ میں مرد ہوں بس وہ مرد ہوگا، جو کہے گا میں عورت ہوں وہ عورت ہوگی۔ تو سب سے پہلا اس قانون میں سب سے پہلا سقم یہ ہے کہ ہر ایک شخص جھوٹ بھی بولے گا اور دھوکے سے بھی کام لے گا، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے، اس میں دوسرا بڑا عیب یہ ہے اس قانون کے پاس کرنے میں اور اس کو نافذ کرنے میں کہ مرد جو ہیں وہ اپنے آپ کو عورتیں اور عورتیں اپنے آپ کو جب مرد تصور کریں گے تو شرعی احکامات کے نفاذ میں بڑی مشکل پیش آئے گی۔ شرعی وہ احکامات، ہمارے ملک کے قوانین وہ کہ جن میں عورتوں اور مردوں کا فرق ہوتا ہے، ان میں کتنی جو ہے مشکلات پیش آئیں گی۔ ایک شخص ہے وہ مرد ہوگا لیکن میراث میں اس کو عورتوں والا جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا، اس کو عورتوں کے میراث ملے گی۔ ایک عورت ہوگی لیکن جب اپنے آپ کو وہ مرد تصور کرے گی اور وہ کہے گی کہ میں مرد ہوں، تو جب عدالت میں جائے گی تو وہاں پہ اس کو مردوں کی میراث ملے گی۔ حالانکہ شریعت مطہرہ نے جو میراث کی تقسیم کی ہے اس میں مردوں کا علیحدہ حصہ ہے، عورتوں کا علیحدہ حصہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے سورۃ النساء میں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ مردوں کے لیے اپنے علیحدہ حصے ہیں، احکامات ہیں میراث کے، عورتوں کے لیے علیحدہ اپنے جو ہے وہ میراث کے احکامات ہیں۔ پہلے تو سب سے پہلے اس کے نفاذ میں سب سے بڑی مشکل آئے گی، خلط ملط ہو جائے گا۔ عورتوں کو مردوں والی میراث ملے گی، مردوں کو عورتوں والی میراث ملے گی، جس سے عملاً گویا کہ ہم قرآن کریم کے قوانین کو پائمال کر رہے ہوں گے۔ ایک یہ دوسری بڑی خرابی معاشرے میں کیا آئے گی، وہ یہ آئے گی کہ جب ایک لڑکا اپنے آپ کو لڑکی کہے گا کہ ہاں میں لڑکی ہوں اور اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے گا، نادرا بھی کہے گا، پاسپورٹ والے بھی کہیں گے، سب دستاویزات والے اس کو لڑکی سمجھیں گے، تو پھر وہی لڑکا جب تعلیمی اداروں میں جائے گا تو ہماری ہی بہنوں اور بیٹیوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوگا وہ لڑکا، لیکن ایڈمیشن اس کو گرلز جو ہے وہ کالج میں ملے گا، اس کو گرلز اسکول میں ملے گا، یونیورسٹی میں وہ لڑکی تصور کیا جائے گا، وہ لڑکیوں کی طرف بیٹھا ہوا ہوگا حالانکہ ہوگا مرد۔ اس سے کتنی بے حیائی پھیلے گی۔ اگر ایک عورت، ایک لڑکی وہ یہ کہے گی کہ میں تو مرد ہوں اور مجھے مرد ڈکلیئر کیا جائے، تو جب قانون اسی طرح بے لگام ہوگا جس طرح بل انہوں نے پاس کیا ہے، تو پھر وہی لڑکی مردوں کے اندر جا کے بیٹھے گی، وہ مردوں کے اسکول میں بھی جائے گی، لڑکوں کے کالج میں بھی جائے گی، لڑکوں کی یونیورسٹیوں میں بھی جائے گی، اور ہر جگہ پہ لڑکا وہ تصور کی جائے گی۔ اس سے کتنی بے حیائی کا دروازہ کھلے گا، اس کا اندازہ آپ خود لگائیے۔ تو دیکھیے یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اسلامی معاشرے میں، کہ جہاں پہ اسلام مرد اور عورت کا ایک علیحدہ تصور پیش کرتا ہے، ان کے احکامات جدا جدا ہیں، تو جب ان احکامات کو آپس میں خلط کر دیا جائے گا، عورتوں پہ مردوں کے احکامات، مردوں پہ عورتوں کے احکامات، تو کیا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف نہیں ہے؟ ہم کس طرح یہ جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن کے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہو لڑکی کی صورت میں، اور ہمارے ایک بیٹے اور ہمارے بھائی کے ساتھ ایک لڑکی لڑکا بن کے بیٹھا ہوا ہو؟ اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہوگی ہمارے معاشرے کے اندر؟ تو یاد رکھیے یہ قانون یہ صرف اور صرف اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلے، ان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے۔ لڑکیاں لڑکوں کی مشابہت، لڑکے لڑکیوں کی مشابہت جب کریں گے تو یہ لعنت کے مستحق ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ حضور نے
حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ تو جو عورتیں مردوں کی مشابہت کر رہی ہیں ان پہ لعنت کی گئی ہے۔ یہاں تک یاد رکھیے کہ ہمیں ہمارا دین اتنی حیا کی تعلیم دیتا ہے کہ جس علاقے میں جو کپڑا عورتوں کے لیے مشہور ہو مردوں کو پہننے کی اجازت اس کی نہیں ہے، شرعاً یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ مرد وہ کپڑے استعمال نہیں کریں گے، وہ کلر وہ رنگ مرد استعمال نہیں کریں گے جو جس معاشرے میں عورتیں استعمال کرتی ہیں، اور جو کپڑا جو رنگ جو عادات و اطوار جس علاقے میں جس کمیونٹی میں مرد استعمال کرتے ہیں عورتوں کو ان کی اجازت نہیں ہے کہ وہ عورتیں اپنے بال ایسے بنائیں کہ جو مردوں کے ساتھ مشابہت رکھیں، مرد اپنے بال اتنے لمبے چھوڑیں تاکہ وہ عورتوں کے ساتھ مشابہ ہوں۔ جس طرح ہمارے آج کل کے نوجوان بالوں کو لمبا لمبا چھوڑتے ہیں، وہ اپنے بالوں کو جو ہے کندھوں سے نیچے کر لیتے ہیں، کندھوں سے نیچے بال رکھنا یہ بھی عورتوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے حرام ہے۔ اور پھر آج کل وہ پونیاں بنا دیتے ہیں، اس میں ایئر بین وغیرہ لگاتے ہیں، یہ سب کی سب عورتوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ یہ بے حیائی پھیلانے کے بہت بڑے ذرائع ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ اب جن علاقوں میں دنیا کے جس ممالک میں جس یورپی ملک میں جس امریکہ میں یہ آزادی ہے ہم جنس پرستی کی، جہاں پہ یہ بل پاس کیے گئے ہیں، کیا وہاں پہ سکون ہے؟ کیا وہاں کے لوگ اس سے مطمئن ہیں؟ کیا وہاں پہ عورتوں کو تحفظ مل رہا ہے؟ کیا وہاں پہ مردوں کو تحفظ مل رہا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آج جتنے جرائم، جتنی چوریاں، جتنی ڈکیتیاں اور جتنے زنا بالجبر آج امریکہ اور یورپ کے اندر ہو رہے ہیں الحمدللہ اتنے پاکستان کے اندر نہیں ہو رہے۔ لیکن ہمارا بکاؤ میڈیا ہے، اس کو بڑا اچھال کے دکھاتا ہے، ان کا میڈیا یہ چیزیں دکھاتا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید پوری دنیا میں امن ہے اور ہمارا ملک جو ہے بدامنی میں ڈوب گیا ہے، العیاذ باللہ۔ تو یاد رکھیے اس کی ہم نے مخالفت کرنی ہے۔ اور پھر تیسرا جو سب سے بڑا اس بل کا اس قانون کا جو تیسرا بڑا ایک جو اس کا جو خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جنس پرستی عام ہو جائے گی، مرد مرد کے ساتھ بدکاری کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ بدفعلی اور بدکاری کریں گی۔ کیوں؟ ایک مرد ہے وہ کہے گا میں تو عورت ہوں اور اس کو عورت ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ اب جب وہ عورت بن جائے گی تو یاد رکھیے اب جو دوسرا مرد ہے وہ کہے گا میں اس عورت سے شادی کرتا ہوں۔ اب دونوں مرد ہیں، دونوں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ایک عورت ہے وہ کہے گی کہ میں تو مرد ہوں۔ جب وہ مرد قرار دے دیا جائے گا تو قانوناً جب وہ مرد جب ہوگا وہ کسی عورت سے شادی کرے گی تب کیا ہوگا؟ عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کر رہی ہوں گی۔ اب اس کی شادی جب ہوگی کسی عورت کے ساتھ، کیونکہ وہ تو مرد ہے، اب جب وہ کسی عورت کے ساتھ شادی کرے گا تو کیا ہوگا؟ اب عورت کی عورت کے ساتھ شادی ہو رہی ہوگی، اور ناجائز تعلقات جب قائم ہوں گے تو یاد رکھیے اس سے پوری دنیا کا نظام، ہمارے ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور ہم جنس پرستی، مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو کہ جو بدفعلی کرتے ہیں ہم جنس پرستی کرتے ہیں، اللہ نے اس کو ایک گندا کام ارشاد فرمایا قرآن کریم میں۔ اللہ نے فرمایا بڑا خبیث اور گندا کام ہے۔ اب جس کام کو اللہ فرمائے کہ بڑا خبیث ہے اور گندا ہے تو اس کے گندا ہونے میں، خبیث ہونے میں کوئی شک باقی رہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ۔ سورۃ انبیاء میں اللہ نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو نجات دی اس گاؤں سے، اس علاقے سے کہ جس علاقے کے لوگ گندے کام کرتے تھے، جس علاقے کے لوگ خبیث کام کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تعمل الخبائث، جو خبیث اور گندے کام کرتے ہیں، ہم نے لوط علیہ السلام کو اس قوم سے نجات دی۔ اب ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ اب جب یہ بل پاس ہو جائے گا تو مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کریں گے، جبکہ بظاہر قانون میں یہ ہوگا کہ ایک مرد ہے اور عورت ہے، ان کی شادی ہو رہی ہے، بس ٹھیک ہے۔ اب قانون یہ بتائے گا، کاغذات یہ بتائیں گے، نکاح فارم میں یہ ہوگا کہ مرد کی عورت کے ساتھ شادی ہوئی ہے، جبکہ حقیقت میں یا دو عورتیں ہوں گی اور حقیقت میں یا دو مرد ہوں گے جن کی شادیاں ہو رہی ہوں گی۔ تو یہ کتنا بڑا ایک نظام کے اندر خرابی پیدا ہوگی۔ یہ فحاشی اور یہ عریانی جب آئے گی تو یاد رکھیے پھر ہمارا رزق بھی تنگ کر دیا جائے گا، ہمارا رزق سوکھ جائے گا۔ الحمدللہ ہمارا تو ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول پہ، ہمارا تو ثواب اور جزا پہ، ثواب اور عذاب پہ، جزا اور سزا پہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جب یہ قوانین ہمارے ملک کے اندر، اور پھر عجیب بات یہ ہے ابھی یہ بل ابھی پاس ہوا ہے،
چند دن پہلے، اور پہلے سے ہی تقریباً 16,000 درخواستیں ابھی سے موصول ہو چکی ہیں اپنا جو ہے وہ بدلنے کے لیے، اپنی جنس بدلنے کے لیے۔ 16,000 درخواستیں پورے ملک میں موصول ہو چکی ہیں کہ ہم اس قانون کے تحت اپنا جنس بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے! اس لیے ہم میں سے ہر ایک شخص نے اس قانون کی خلاف ورزی کرنی ہے، ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، جو جس شعبے میں بھی ہے، جس کی جتنی جہاں تک آواز پہنچ سکتی ہے اس نے یہ آواز اٹھانی ہے، وگرنہ قیامت کے دن ہم سب مجرم ہوں گے، ہم سب اللہ کے مجرم ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم جس کی برائی کو دیکھ رہے ہو اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے روکو، ومن لم یستطع فبلسانہ، اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے برائی کو روکو، فمن لم یستطع فبقلبہ، اگر تم ہاتھ اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے کم از کم دل میں ہی اس کو برا جانو، وذالک اضعف الایمان، یہ بھی کمزور ایمان ضرور ہے، کمزور ترین ایمان ہے، کم از کم دل میں تو برا جانو۔ لیکن ہم نے آنکھیں چونکہ بالکل بند کر لی ہیں، اس لیے یاد رکھیے یہ اغیار کا، طاغوتی قوتوں کا ایک حربہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بے حیائی کو عام کر دیا جائے، بس نام کے مسلمان رہ جائیں، نام کے ایمان والے رہ جائیں، اور ان کے اندر جو ہے روح ایمانی اور ان کے اندر جو روح اسلام ہے وہ ان کے اندر سے نکال دی جائے۔ اس لیے ہم نے ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ جہاں تک ہو سکے گا، جتنی اللہ نے کسی مسلمان کو، پاکستانی کو استطاعت دی ہے، اس نے اس قانون کی مخالفت کرنی ہے۔ اگر ہم راضی رہے اور ہم خاموش رہے، او یار بات ٹھیک ہے پارلیمنٹ والوں کا کام ہے، ہماری آواز اٹھانے سے کیا ہوگا؟ اگر یہ ہیلے بہانے کر کے ہم اپنے آپ کو جھوٹیاں تسلیاں دیتے رہیں تو یاد رکھیے جو یہ قانون بنا رہے ہیں، جو اس قانون کو نافذ کر رہے ہیں، جو اس قانون کے مشورے میں شامل ہیں، جو اس قانون کے اندر شامل ہیں، ان تمام کے ساتھ ہم بھی برابر کے شریک اور گناہ گار ہوں گے۔ یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارے ملکی قوانین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو طاغوتی قوتوں کے اثر سے اللہ ہمیں جلد جلد نکال لے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو اسلام کا گہوارہ بنائے۔ جس مقصد کے لیے، جس کلمے کی بنیاد پہ یہ ہمارا ملک بنا تھا، اللہ تبارک و تعالی اس کلمے کا نظام اس ہمارے ملک میں نافذ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان طاغوتی قوتوں کو ذلیل و رسوا فرمائے، اور ہمارے ملک کے اندر جو ان طاغوتی قوتوں کے آلۂ کار بنے ہوئے ہیں، یہ جو خوشامدی ٹٹو بنے ہوئے ہیں، جو چند روپوں کے لیے، چند سکوں کے لیے اور وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پوری قوم کی نمائندگی کے نام پر ہمارے ملک کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو ان کو ہدایت عطا فرمائے، اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا حشر بھی یہود و نصارہ کے ساتھ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا فرمائے، اللہ ان کو عبرت کے نشان بنائے، اور ہماری پوری پاکستانی قوم کو، پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین پہ استقامت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔